گھر کا نظام ٹھیک ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ اگر باپ اپنے گھر پر گہری نظر رکھے گا تو اس کی اولاد موبائل کا غلط استعمال نہیں کرے گی۔ اگر باپ اپنے گھر پہ گہری نظر رکھے گا تو اس کی بیٹی کسی غیر محرم کو میسج نہیں کرے گی۔ جب باپ اپنے گھر پہ گہری نظر رکھے گا تو اس کے گھر میں مسائل نہیں ہوں گے۔ جب باپ اپنے گھر پہ گہری نظر رکھے گا تو اس کے گھر میں کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جس کی وجہ سے گھر میں مسائل کھڑے۔ اس لیے یہ باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر پہ گہری نظر رکھے کہ میرے گھر میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی تو نہیں ہو رہی۔ اور یہ بات یاد رکھیے، جس گھر میں اللہ کی نافرمانی ہوگی اس گھر میں اللہ کا عذاب ضرور آئے گا، اس گھر میں اللہ کی طرف سے پکڑ ضرور آئے گی، اس گھر میں ضرور تکلیفیں اور مسائل اور پریشانیاں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب صرف یہ نہیں ہے کہ زلزلہ آ جائے، اللہ کا عذاب صرف یہ نہیں ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہو، اللہ کا عذاب صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ چیخ مارے اور سب کے کلیجے پھٹ جائیں جیسے قوم سمود کے ساتھ ہوا۔ اللہ کا عذاب صرف یہ نہیں ہے، اللہ کا عذاب یہ بھی ہے کہ بچے ماں باپ کو آنکھیں دکھائیں، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ اور بیوی اپنے خاوند کو آنکھیں دکھائے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اور گھر میں ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو، کوئی نہ کوئی پریشانی ہو، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، یہ بھی اللہ کی پکڑ کی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف ایک طریقے سے نہیں پکڑتا، اللہ تعالیٰ کے پکڑنے کے بے شمار طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے لشکر اتنے ہیں کہ میرے سوا کوئی ان کی گنتی بھی نہیں جانتا۔ اتنے لشکر ہیں میرے جن کے ذریعے سے میں بندوں کو پکڑتا ہوں، وہ لشکر اتنے ہیں کہ میں میرے سوا اس کی کوئی گنتی بھی نہیں جانتا، اتنے لشکر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ضرور آتی ہے اس گھر میں جس گھر میں اللہ کی نافرمانی ہو، جس گھر کے نوجوان اپنے موبائل کا استعمال غلط کرتے ہوں، اس گھر میں اللہ کا عذاب ضرور آئے گا۔ اور شکل کیا ہو اس کی کوئی تعین نہیں ہے، کوئی بھی شکل ہو سکتی۔ جس گھر کی بچیاں بڑا موبائل استعمال کرتی ہوں اور بے پرد ہوں اور ان کے دل غیر محرموں کی طرف مائل ہوں، اس گھر میں اللہ کا عذاب ضرور آئے گا، اب اس کی شکل کوئی بھی ہو، کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے۔ جس گھر میں ٹی وی چلے گا اس گھر میں اللہ کا عذاب ضرور آئے گا، اب اس کی شکل کوئی بھی ہو۔ جس گھر میں میوزک بجے گا اس گھر میں اللہ کا عذاب ضرور آئے گا، اب اس کی شکل کوئی بھی ہو۔ ایک بزرگ کہتے ہیں جب میں اپنی سواری پہ چڑھتا ہوں اور میری سواری بدکتی ہے اور میری نافرمانی کرتی ہے اور مجھے پریشان کرتی ہے، میں سمجھ جاتا ہوں کہ مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے، چنانچہ میں سواری سے اتر کے اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، میری سواری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بچوں میں دیکھتا ہوں کہ میرے بچے میری نافرمانی کر رہے ہیں، میرے بچے میری بات کو مان نہیں رہے، میری بیوی میری بات کو مان نہیں رہی، میں سمجھ جاتا ہوں کہ اللہ ناراض ہے، لہٰذا میں توبہ کرتا ہوں اور میری بیوی پھر میری فرما بردار ہو جاتی ہے اور میرے بچے پھر میرے فرما بردار ہو جاتے ہیں، میری خدمت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ باپ کی مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھروں میں پہرا دیں، وہ اپنے گھروں کی نگرانی کریں کہ ان کے گھروں میں کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔
جس گھر میں جھوٹ بولا جائے گا اس گھر میں اللہ کی پکڑ ضرور آئے گی. جس گھر میں غیبت ہوگی اس گھر میں اللہ کی پکڑ ضرور آئے گی. جس گھر میں میوزک بجے گا، آج کل موبائل پہ میوزک بجتے رہتے ہیں، لوگ موبائل رکھتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ موبائل پہ ٹون کون سی ہونی چاہیے. موبائل بنانے والوں نے اپنے موبائل میں جو ٹونیں رکھی ہیں، جو ہارن رکھے ہیں، جو بجتے ہیں، جس سے پتہ گھنٹیاں رکھی ہیں، وہ گھنٹیاں ایسی رکھی ہیں کہ ساری کی ساری میوزک والی ہیں. ریکارڈنگ میوزک ہے، وہ ریکارڈ شدہ میوزک ہے. کوئی اکا دکا ان میں ہے جو صحیح ہے، باقی ساری میوزک والی گھنٹیاں ہیں. اور موبائل رکھنے والوں کو پتہ ہی نہیں، لہذا جو بھی گھنٹی آئے وہ لگا لیتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کی اتنی بڑی نافرمانی کر رہے ہیں. اور وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے گھروں میں اللہ کی طرف سے عذاب آ رہا ہوتا ہے، پکڑ آ رہی ہوتی ہے. یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھروں کو اللہ کی نافرمانی سے پاک رکھے.